ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد مجيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وعلى قراءة القرآن فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكركم بالله في أهل بيتي أذكركم بالله في أهل بيتي أذكركم بالله في أهل بيتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغدوكم من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. عزیزان گرامی، سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی عنایت سے اب تک رحمت عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات مبارکہ، ولادت سے لے کر وصال تک بالترتیب، اور کچھ آخر کی چند تقریریں بلا ترتیب عرض کی جا چکی، حضور کی سیرت کا بیان مکمل ہو چکا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سعادت ہمیں نصیب فرمائی کہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ، حیات مبارکہ کا جمعے کے بیانات میں ترتیب کے ساتھ، تقریباً ترتیب کے ساتھ تذکرہ ہوا ہے۔ یہ سلسلہ 2012 میں جامع مسجد مدنی تھانہ چوک جو ہماری مسجد ہے وہاں میں نے شروع کیا تھا۔ مکی زندگی اور مدنی زندگی کا غزوہ بدر تک کا حصہ وہاں بیان کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کی توفیق سے یہاں اس مسجد میں، ہماری اس جامع مسجد الرشید جامعہ فاروقیہ شجاع آباد میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور تکمیل پذیر ہوا الحمدللہ۔ اور صرف بیانات ہی نہیں، تحریرات میں بھی مکمل ہو چکا ہے۔ یہی بیانات نقوش مصطفیٰ کے نام سے اس کی 4 مہینے پہلے 2 جلدیں شائع ہوئی تھیں۔ اب اللہ کے فضل سے اس کی 3ری جلد بھی شائع ہو رہی ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ رمضان تک وہ 3ری جلد بھی مکمل ہو جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان 3 جلدوں میں آپ حضرات پڑھ سکیں گے۔ سیرت کی تکمیل کے بعد داعیہ یہ پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا تذکرہ بھی کیا جائے، حضور کے گھرانے کا تذکرہ بھی کیا جائے، حضور علیہ السلام کی ازواج اور آل کا تذکرہ مبارک، ان کے فضائل و مناقب اور ان کے کارنامے میں بیان کیے جائے۔ آج سے انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ حضور کی آل اور اولاد کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔
اس سے قبل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حالات ترتیب کے ساتھ بیان کر چکا ہوں. ریکارڈ پر وہ بیانات موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. باقی حضور کے اہل بیت اطہار کے افراد، آپ کی اولاد مبارک، بنات، بنین، ذکور، اناث، نواسے، آل، ذریت، انشاءاللہ ان کا تذکرہ چلتا رہے گا. آج کی مجلس میں اہل بیت کے فضائل و مناقب، اہل بیت کا مصداق اور آل سنت والجماعت کا اہل بیت اطہار کے متعلق نظریہ وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اہل بیت کا لفظی معنی ہے گھر والے، اور البیت پر الف لام عہد کا ہے. اس سے مراد خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر. اہل بیت کا معنی ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے گھر والوں کا ذکر فرمایا، حضور کے اہل بیت کا ذکر فرمایا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے اہل بیت کا ذکر فرمایا. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کا تذکرہ فرمایا. اور میرے آقا کے اہل بیت کا جو تذکرہ فرمایا تو ان کے فضائل کے ساتھ بیان فرمایا، مناقب کے ساتھ بیان فرمایا، احکام کے ضمن میں بیان فرمایا. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اس سے پچھلی آیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہاں تک احکام ہیں اہل بیت اطہار کے لیے، اور اہل بیت اطہار میں سے بطور خاص ازواج مطہرات کے لیے. اور ازواج مطہرات کے واسطے سے امت کی تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، چونکہ یہ صیغہ مؤنث کا ہے، خطاب کا صیغہ ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے، جمع مؤنث مخاطبات کا صیغے اللہ نے استعمال کیے. یہ بات میں آخر میں ذکر کروں گا کہ اہل بیت کا مصداق کون ہے. سردست میں اہل بیت کے مناقب بیان کرنے لگا. قرآن میں منقبت موجود ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اہل ایمان کی عورتوں کو حضور کی ازواج کی معرفت یہ حکم ہے، اپنے گھروں میں رہو. عورت کا ٹھکانہ اس کا گھر ہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائے، جائے تو پردے میں جائے. یہ قرآن کے احکام ہیں، اللہ نے حکم دیا. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اسلام سے پہلے کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے، وہ بے حیائی کا زمانہ تھا، تبرج اور عریانی کا زمانہ تھا. اللہ نے فرمایا جاہلیت اولا کی طرح کھلی نہ پھرو، بے پرد نہ پھرو، عریان نہ پھرو، بلا حجاب نہ پھرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تبرج کا معنی ننگا ہونا، کھلا ہونا، ظاہر ہونا، بغیر حجاب کے ہونا، بغیر لباس کے ہونا.
آیت سے معلوم ہوا کہ اوریانی، بے پردگی جاہلیت کی علامت ہے، جاہلیت کا عمل ہے، جاہلیت کا تسلسل ہے۔ اور قرآن کے اس نقطے پہ غور کرو، الاولی فرمایا، لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، ورنہ جاہلیت تو تھی، گزر چکی تھی، اولا کیوں فرمایا؟ پہلی جاہلیت کی طرح کھلی اور ننگی نہ پھرو۔ اولا اول وہاں بولا جاتا ہے جہاں مقابلے میں آخر ہو، اولا وہاں بولا جاتا ہے جہاں مقابلے میں آخرہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک جاہلیت پہلے گزر چکی ہے، ایک دوسری جاہلیت بھی آنی تھی، اس لیے اللہ نے اس جاہلیت کو جو اسلام سے پہلے تھی اولا فرمایا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ معلوم ہوا کہ جب پھر دیکھو کہ تبرج عام ہو گیا ہے، بے پردگی عام ہو گئی ہے، بے لباسی اور عریانی عام ہو گئی ہے، تو سمجھ لینا وہ جاہلیت اخری ہے۔ قرآن نے اشارہ کیا بالکل ایسے جیسے بنی نذیر کی جلا وطنی کے وقت جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، اللہ نے لِأَوَّلِ الْحَشْرِ فرما کر لفظ اول بول کے اشارہ کیا تھا، ایک بار پھر ان یہودیوں کی جلا وطنی ہوگی۔ اول کا لفظ اس لیے بولا تھا، اور وہ ہوئی حضرت عمر کے زمانے میں، انہیں خیبر سے نکال کر شام بھیج دیا گیا۔ ایسے یہاں لفظ اولا لا کر اشارہ فرما دیا کہ ایک دوسری جاہلیت آنے والی ہے، اس میں پھر تبرج ہوگا، بے پردگی ہوگی، عریانی ہوگی، ننگی ہوں گی عورتیں، بے لباس ہوں گی عورتیں، بے لباسی پر فخر کیا جائے گا، بے پردگی پر فخر کیا جائے گا، دوسروں کے سامنے بن سنور کر آنے میں کوئی رکاوٹ حجاب نہیں رہے گی، نہیں رہے گا۔ مخلوط مجمع ہوں گے، مخلوط مجلسیں ہوں گی، جوائنٹ سیشن ہوں گے، مرد بھی اسی میں، عورتیں بھی اسی میں، درسگاہوں میں، تعلیم گاہوں میں، یونیورسٹیوں میں، جلسوں میں اور طرح طرح کی تقریبات میں، ولیموں میں مرد و عورتوں کا اختلاط ہوگا، لباس نہیں رہے گا، برائے نام رہے گا۔ قرآن نے اشارہ کر دیا، ساتھ یہ بھی اشارہ کر دیا پھر وہ دور پھر سے جاہلیت کا ہوگا۔ آج پھر جاہلیت آ گئی ہے جی۔ قرآن نے جس جاہلیت کا اشارہ دیا کہ ایک اور جاہلیت آنی ہے، وہ آ چکی ہے۔ اور اگر کوئی پڑھی لکھی خاتون اور پڑھے لکھے طبقات ایسا کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ کچھ ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں، کچھ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں، یہ الگ موضوع ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ دوسرا حکم، تیسرا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیا کرو۔ کچھ ہماری مسلمان بہنیں شیطانی دھوکے کا شکار ہے کہ پردہ تو صرف حضور کی بیویوں کے لیے تھا، اور بیویوں ساتھ نماز کا حکم بھی ہے، تو کیا نماز بھی صرف حضور کی بیویوں اور بیویوں کے لیے تھی؟ یہ سارے احکام پوری امت کے لیے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیا کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیا کرو۔ ہماری خواتین میں زکوٰۃ کا رواج بھی نہیں ہے، مرد نکالیں، عورتیں نہیں نکالتی۔ آج حالت یہ ہے کہ 20 تولے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں، 10 تولے سونا رکھا ہوتا ہے، عورتوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں، پیسے الگ ہوتے ہیں، الگ اکاؤنٹس ہیں، سال گزر جاتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتی۔ مال پاک نہیں ہوتا، جب مال پاک نہیں ہوتا تو برکت نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے خیر نصیب نہیں ہوتی، اس لیے فرمایا زکوٰۃ دو۔ وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کیا کرو۔ اللہ کی بھی فرما بردار رہو، اللہ کے رسول کی بھی فرما بردار رہو۔
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। ओ आले बैत, अल्लाह चाहते हैं तुमसे गंदगी गुनाह की दूर कर दें। वयुतहिरकुम तत्हीरा, तुम्हें मुकम्मल तौर पर पाक कर दें, फिस्क व फुजूर से तुम्हें पाक कर दें, गुनाहों की आलाइश से तुम्हें पाक कर दें, गुनाहों के असरात से तुम्हें पाक कर दें। वयुतहिरकुम तत्हीरा, इसलिए आले बैत को अतहार कहते हैं। आले बैत अतहार, अल्लाह ने इनको पाक बनाया। ये नबी का घराना है, नबी की औलाद है, और अल्लाह ने नबियों की औलाद और नबियों के घराने का एक मकाम बनाया है और उम्मत को पाबंद किया कि अपने नबी के घराने का एहतराम करो, इकराम करो, खिदमत करो, इज्जत करो। यह नबी के हुकूक में से है। कोई मुझसे प्यार करता है तो वो मेरी औलाद से भी करेगा, मेरी घर वालों से भी करेगा। एक आदमी कहे कि मैं आपसे तो प्यार करता हूं, लेकिन आपकी बीवी, बच्चे, आपका घराना मुझे कबूल नहीं, तो मुझे उससे क्या खुशी होगी, या उसने मुझसे क्या मोहब्बत की। इसलिए आले इल्म ने लिखा कि नबी की आल से मोहब्बत करना, नबी के असहाब से मोहब्बत करना, नबी की अज़वाज से मोहब्बत करना, आले बैत से मोहब्बत करना, दरअसल हुजूर से मोहब्बत करना है। यह अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, यह हुजूर की मोहब्बत का तकाजा है। और यह बात खुद हुजूर ने फरमाई है, मैं नहीं कहता, मेरे आका ने फरमाई। इरशाद फरमाया, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दूकुम मिन निअमिही, अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो तुम्हें मुसलसल अपनी नेमतें दे रहा है, उसकी नेमतें खा रहे हो, पी रहे हो, पहन रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, नफ़ा हासिल कर रहे हो, सुबह शाम उसकी नेमतें, हर लम्हा उसकी नेमतें, हर लहजा उसकी नेमतें। ये मेरा सांस आ रहा है, जा रहा है, ये भी उसकी नेमत है। बोल रहा हूँ उसकी नेमत है, देख रहा हूँ उसकी नेमत है, सुन रहा हूँ उसकी नेमत है, हिल रहा हूँ उसकी नेमत है। इतनी नेमतें कि गिन नहीं सकते। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहे तो गिन नहीं सकते हो। वो तुम्हें नेमतें दे रहा है, इसलिए उस अल्लाह से मोहब्बत करो। अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दूकुम मिन निअमिही व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, अल्लाह की वजह से, चूँकि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, अल्लाह का बनाया हुआ हूँ, अल्लाह का इरसाल करदा हूँ, इसलिए मुझसे भी मोहब्बत करो। अल्लाह से मोहब्बत करो, वो तुम्हारा मुनइम है, वो तुम्हारा मुनइम हकीकी है। मुझसे मोहब्बत करो, मैं अल्लाह का नबी हूँ। व अहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी, मेरे आले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। वो मेरे प्यारे हैं, वो मेरे महबूब हैं, और तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, इसलिए मेरे आले बैत से भी मोहब्बत करो, मेरे अज़वाज और आल से भी मोहब्बत करो। इसलिए फरमाया, इरक़बू मुहम्मदन फी अहले बैती, अहले बैतिही, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल करो, मुहम्मद के अहले बैत के बारे में, मेरे आले बैत का मेरे मुताल्लिक ख्याल करो, मेरा ख्याल करो मेरे आले बैत के सिलसिले में, कि अगर मेरे आले बैत का इकराम करोगे तो मैं राज़ी रहूँगा, अगर मेरे आले बैत की बेइकरामी करोगे तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। इरक़बू मुहम्मदन फ़ी अहले बैतिही। और सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
میں اس طبقے میں سے نہیں ہوں جو صحابہ اہل بیت کو لڑاتے ہیں، میں اس طبقے میں سے ہوں جن کا ایمان عقیدہ ہے صحابہ اہل بیت کا پیار تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ارتعوا محمدن فی اہل بیتہ، محمد کی حفاظت کرو ان کے اہل بیت کے سلسلے میں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوگی جب اہل بیت کا اکرام کرو گے، اہل بیت کا احترام کرو گے۔ چونکہ اہل بیت حضور کا گھرانہ ہے، اس لیے اللہ نے ہمارے درود میں اہل بیت پر درود کو شامل فرمایا۔ اللہم ہؤلاء آل محمد، حضور نے خود دعا کی، میرے پروردگار یہ میری بیویاں، یہ میرا علی، یہ میری فاطمہ، یہ میرا حسن، یہ میرے حسین، میرے آل بیت ہیں، فجعل صلواتک و برکاتک علی آل محمد، اپنی رحمتیں اپنی برکتیں محمد کی ان آل پر کر دے، کما جعلتہا علی آل ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر رحمتیں اور برکتیں اتاری، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، محمد کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر ایسے ہی رحمتیں اور برکتیں اتار۔ آج ہمارے درود کا حصہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ اہل سنت اہل بیت کو نہیں مانتے؟ میرے تو درود اہل بیت کے بغیر مکمل نہیں۔ اللہم صلی، سب سے افضل درود یاد رکھو درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھتے ہو، یہ سب سے افضل ہے، منصوص ہے، اللہ کے نبی نے خود سکھایا ہے اور امر کے صیغے کے ساتھ سکھایا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے سلام کا بھی حکم دیا، صلاۃ کا بھی حکم دیا، سلام تو ہم جانتے ہیں، کرتے بھی ہے، نماز میں بھی کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سلام تو ہم پہلے ہی کرتے ہیں۔ آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ حضور نے خود درود سکھایا، بخاری کی روایت ہے، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اکیلے حضور پر درود نہیں ہے، حضور کے آل پر بھی درود ساتھ ہے، اور آل کا مصداق اہل بیت بھی ہیں، اور اس میں وسعت پیدا کرو تو نبی کے صحابہ بھی ہیں، اور ہر نیک مسلمان قیامت تک جو بھی ہے وہ بھی حضور کی آل ہے۔ کل تقی و نقی فہو آلی، ہر تقی نیک صاف ستھرا آدمی میری آل میں سے۔ اس لیے آل بیت کے احترام کا حکم، آل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور آل بیت سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے، اس سے آدمی منافق ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ دوزخی ہے، جو آل بیت سے بغض رکھتا ہے کل قیامت میں اللہ دوزخ کے کوڑوں کے ساتھ اس کو حوض کوثر سے ایک طرف کر دیں گے، ہٹا دیں گے، اللہ اس کو حوض کوثر پہ نہیں آنے دیں گے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، یا معاویہ بن خدیج ایاک و بغضنا فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبغضنا احد لا يحسدنا احد الا زید یوم القیامت عن الحوض بسیات من نار۔
اپنے آپ کو ہم اہل بیت کے بغض سے بچاؤ. میں نے اللہ کے نبی سے اپنے نانا اطہر سے السلام سے میں نے یہ سنا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے لا یبغضنا احد، ہم سے جو بھی بغض رکھتا ہے، لا یحسدنا احد، ہم پر جو بھی حسد کرتا ہے، آل بیت پہ جو بھی حسد کرتا ہے، الا زید یوم القیامت عن الحوض، اللہ کے فرشتے قیامت کے دن اسے حوض کوثر سے بھگائیں گے، ہٹائیں گے، جام کوثر نصیب نہیں ہوگا. بسیات من نار، دوزخ کے کوڑے کے ساتھ کوڑے مار مار کر نبی کے اہل بیت کے گستاخ کو فرشتے بھگا دیں گے، ہٹا دیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من ابغضنا اہل البیت فہو منافق، جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے. جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے، اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے، بڑی عجیب روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں یا بنی عبد المطلب سألت اللہ لکم ثلاثا، حضور نے ایک دفعہ عبد المطلب اپنے دادا کی اولاد کو اکٹھا کر کے فرمایا آل عبد المطلب، میں نے اللہ سے تمہارے لیے 3 سوال کیے ہیں، 3 چیزیں مانگ لی ہیں. ان یجعلکم جوادا نجادا رحما، وہ تمہیں سخی بھی بنائے گا، وہ تمہیں رحم دل بھی بنائے گا. اور اگلی بات ارشاد فرمائی بڑی عجیب، کان کھول کے سن لے، اگر کسی کے دل میں آل بیت کا ذرا بھی بغض ہے وہ کان کھول کے سن لے. ارشاد فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَسَّنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ، اگر ایک آدمی بیت اللہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نماز ادا کرتا ہے، اس کا معمول ہے وہ صحن کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز ادا کرتا ہے، لیکن دل میں نبی کی آل کا بغض ہے، نبی کے ازواج کا بغض ہے، آل بیت کا بغض ہے. اس حالت میں اگر وہ مر گیا تو دخل النار، کعبے کی نماز بھی اسے نہیں بچا سکے گی، وہ جہنم میں چلا جائے گا، وہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا. آل بیت سے محبت کا اس قدر حکم ہے، اس لیے فرمایا تمہارے بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی تربیت کرو، جب یہ بولنے لگیں، سمجھدار ہو جائیں، باشعور ہو جائیں تو ان کو ادب سکھاؤ، اور 3 چیزیں بطور خاص ان کے اندر پیدا کرو. ادبوا اولادکم علی 3 خصال، 3 خصلتیں ان میں پیدا کرو. حب نبیکم، اپنے بچوں کے رگ و ریشے میں، دل و دماغ میں اپنے محبوب آقا کی محبت بٹھا دو. یہ جب بڑے ہوں تو نبی کے عاشق بن کے بڑے ہوں، محب بن کے بڑے ہوں، اور ان کے دل میں یہ جذبہ ہو. نہ جب تک کٹ برو میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ان کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے بچوں کو نبی کی سیرت سناؤ، نبی کریم کی زندگی بتاؤ، نبی کریم کا تعارف کرواؤ، اور اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت ان میں پیدا کرو. ان کو حضور کی ازواج کا عاشق بناؤ، محب بناؤ، نبی کی آل کا محب بناؤ، اللہ کے نبی کے خاندان کا حبدار بناؤ. وقراءۃ القرآن، انہیں قرآن پڑھنے والا بناؤ، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں، قرآن پڑھنے والے ہوں. اس وجہ سے کہ جو قرآن والے ہیں، قرآن کے ماہر ہیں، حملۃ القرآن فی ظل اللہ یوم القیامت یوم لا ظل الا ظل، قیامت کے دن جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو قرآن والے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. حاملین قرآن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے.
تمہارا فرض ہے بچوں میں حضور کی محبت بٹھاؤ، حضور کے اہل بیت کی محبت بٹھاؤ، بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ آج بڑا شوق ہے بچوں کی تعلیم کا، پیدا ہوتے ہی انہیں سکولوں میں داخل کراتے ہو۔ اب تو نرسری اور پریپ سے بھی بہت پہلے بچے چلے جاتے ہیں اسکولوں، لیکن قرآن نہیں آتا، نماز نہیں آتی، جنازہ نہیں آتا۔ اپنی اولادوں کو بے دین نہ رکھو، حضور نے فرمایا ان کو دیندار بناؤ، قرآن والا بناؤ۔ ہم نے اپنی اس مسجد میں صرف محلے کے بچوں کے لیے عصر کے بعد کی اس لیے کلاس رکھی کہ اگر وہ دن بھر سکول پڑھتے ہیں، مدرسے نہیں آ سکتے، تو مسجد میں عصر کے بعد پڑھ لیا کریں۔ ایک استاد صاحب اللہ اس کو جزائے خیر دے، وہ بیچارے اپنی چھٹی قربان کر کے عصر کے بعد اس لیے بیٹھتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو وہ قرآن پڑھائیں، ورنہ مدرسے میں تو 6-7 کلاسیں پہلے موجود ہیں۔ تو یہ آل بیت کی اہمیت، حضور نے فرمایا من آذانی فی قرابتی فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے میرے آل بیت کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا۔ ہمارے بزرگ تو سادات کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ حضور کی آل میں سے ہیں۔ میں اس پر آپ کو ایک حدیث سنا دوں، محرم میں بھی میں نے یہ حدیث بیان کی تھی، آج پھر تمہیں یہ حدیث سنانے لگا ہوں۔ اربعۃ انا شفیعہم یوم القیامہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 آدمی ہیں قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا، ان کی سفارش کروں گا۔ وہ کون ہیں؟ المکرم لذریتی، میری اولاد کی عزت کرنے والا، میری ذریت کا احترام کرنے والا، میری نسل کا احترام کرنے والا، میں اس کی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شفاعت کروں گا۔ حضور فرما رہے ہیں یہ سادات حضور کی ذریت میں سے ہیں، بشرطے کہ اصلی ہوں۔ اس لیے ہمارے بزرگ سادات کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ المکرم لذریتی والقاضی لہم حوائجہم، نمبر 2 جو میری ذریت آل اولاد کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ان کی حوائج کی تکمیل کرتا ہے، قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ نمبر 3 والساعی لہم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والساعی لہم عندما اضطروا الیہ، میری آل کے لوگ، اولاد کے لوگ جب مجبور ہوں تو ان کے کام کاج کے لیے، ان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے کوشش کرنے والا۔ اور 4تھی بات ارشاد فرمائی والمحب لہم، جو ان سے محبت رکھتا ہے۔ قیامت کے دن ان 4 آدمیوں سے روز محشر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ان 4 کی شفاعت کروں گا۔ 4تھا ہے والمحب لہم بقلبہ ولسانہ، جو میری آل سے، زبان سے، دل سے محبت رکھتا ہے، قیامت کے دن اس کی بھی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل بیت کے کسی فرد، سادات میں سے کسی فرد، پولیس سے چھپے ہوئے تھے، حکومت سے چھپے ہوئے تھے، روپوش تھے، صرف اس لیے کہ یہ آل رسول میں سے ہے۔ امام ابو حنیفہ چپکے سے تشریف لے گئے، 12,000 درہم ان کی خدمت میں، ان کی ضروریات کے لیے امام ابو حنیفہ نے پیش فرما دی ہے۔ تم بھی سادات کا خیال رکھا کرو۔ اللہ کے فضل سے ہم نے اپنے الفاروقیہ ٹرسٹ میں ایک مد سادات کے لیے الگ بنائی ہوئی ہے، وہ پیسے ہم سادات پر ہی خرچ کرتے ہیں۔ کئی سادات کو کی ضرورتیں الحمدللہ پوری ہوتی ہیں، تو امام ابو حنیفہ نے 12,000 درہم سادات کو پیش کر دیے۔ اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ محمد ابن علی الباقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے ملنے آئے،
کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے. انہوں نے فرمایا بیٹھیے. امام صاحب نے فرمایا آپ آل رسول ہیں, پہلے آپ بیٹھے, آپ بیٹھیں گے میں پھر بیٹھوں گا. ان کے احترام میں اس وقت تک تشریف نہیں رکھی, نہیں بیٹھے جب تک کہ محمد بن علی الباقر نہیں بیٹھے. ہمارے بزرگ تو آل نبی کا یوں احترام کرتے تھے, یوں احترام کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نکلے, حضرت حسن گلی میں کھیل رہے تھے, ان کو پکڑا, اٹھا کے کندھے پہ بٹھایا, پیار کیا اور کہنے لگے بی ابی شبیہم بالنبی لیس بشبیہم بعلی. رب کی قسم حسن تو علی جی کی شکل نہیں ہے, تو میرے آقا نبی کی شکل ہے. یہ بخاری میں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد موجود ہے, فرماتے ہیں حضرت ابو بکر لَأَنْ أَصِلَ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل قرابتی. حضور کے اہل بیت سے صلہ رحمی کروں یہ مجھے اپنے رشتہ داروں, اپنی قرابت کے صلہ رحمی سے زیادہ محبوب ہے. میں اس سے زیادہ پسند کرتا ہوں. اپنے رشتہ داروں کو دینے سے زیادہ نبی کے رشتہ داروں کو دینا, ان کی خدمت کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں, اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی جوڑے تقسیم کیے. حسن و حسین کے پیمائش کا کوئی جوڑا نہیں تھا. یمن کے گورنر کو خط لکھا جلدی کرو نبی کے شہزادوں کے لیے 2 سوٹ سلوا کے بھیجو. حسن کو بھی سوٹ پیش کیا, حسین کو بھی سوٹ پیش کیا. فاروق اعظم نے حسن و حسین نبی کی آل کا وظیفہ مہاجرین اور انصار صحابہ کے برابر رکھا تھا. تو ہم تو اہل بیت کا احترام کرنے والے لوگ ہیں, عزت کرنے والے لوگ ہیں. اس کے بغیر نجات نہیں. نجات تب ہوگی جب آل بیت سے پیار رکھو گے, آل بیت سے محبت رکھو گے. اور ایک اور حدیث سنا دوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے, حضرت ابو ذر نے کعبے کی چوکٹ کو پکڑ کر یہ حدیث سنایا تھا, سنائی تھی. بیت اللہ کا دروازہ مقام کا موقف یہ ہے کہ اہل بیت کون ہیں, قرآن نے بتایا, پھر مصطفیٰ نے بھی بتایا. کچھ کو اہل بیت اللہ نے قرار دیا, کچھ کو اہل بیت اللہ کے نبی نے قرار دیا. قرآن نے تو اہل بیت قرار دیا حضور کی گھر والیوں کو. کس کو؟ اٹھاؤ سورہ احزاب, ابھی میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی, 21ویں پارے کے آخر سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک, نبی کی بیویوں کو خطاب ہے, یہاں سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک, میرے نبی آپ کہہ دیجئے نا اپنی گھر والیوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی ازواج مطہرات کو یہ فرما دیجئے نا, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. نبی کی گھر والیوں کو اختیار دیا گیا. رب رسول چاہیے, دنیا چاہیے, کیا چاہتی ہو, جو چاہتی ہو مل جائے گا. نبی کی ساری بیویوں نے کہا اخترنا اللہ ورسولہ, ہمیں دنیا نہیں چاہیے, ہمیں اللہ چاہیے, اللہ کا رسول چاہیے. کس کا تذکرہ ہے؟ بولو بولو, نبی کی گھر والیوں کا. اگلی آیت یا نساء النبی, او نبی کی گھر والیو, من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما. نبی کی گھر والیو, تمہارا مقام اتنا بلند ہے, گناہ کرو گی تو دگنا, نیکی کرو گی تو اجر بھی دگنا ملے گا. اللہ جنت میں تمہارے لیے اللہ نے رزق کریم تیار رکھا ہوا ہے. اللہ کس سے مخاطب ہے؟ نبی کی
گھر والیوں سے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا مقام بڑا بلند ہے. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. دب کے بات نہ کیا کرو، بلا ضرورت مردوں سے بات نہ کیا کرو. اگلی وہی آیت جس میں انما یرید اللہ والا، یہ جملہ منقول ہے، اس میں بھی خطاب نبی کی گھر والیوں کو ہے. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کیا کرو. اقیمنا، یہ بچے دورہ صرف نحو پڑھنے آئے ہیں، جمع مؤنث مخاطبات کا صیغہ. اقیمنا، تم عورتیں نماز قائم کیا کرو. وآتین الزکاۃ، تم زکات دیا کرو. واطیعن اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی بات مانا کرو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم اہل البیت عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نبی کی گھر والیوں سے گندگی دور کرنا چاہتے ہیں، ان کو پاک کرنا چاہتے ہیں. اہل بیت اللہ نے ان کو کہا جن کا ذکر پہلی آیتوں میں آ رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ سارے بولو، نبی کی ازواج. اگلی آیت بھی دیکھ لو، کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے. اگلی آیت ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ بھی مؤنث کے صیغے ہیں. تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو یاد کرو، حدیث کو یاد کرو. تو اس لیے اہل بیت نبی کی گھر والیوں کو تو قرآن نے کہا. قرآن میں اہل بیت کا جہاں بھی لفظ آیا ہے، اہل کا جہاں بھی لفظ آیا ہے، نبی کی گھر والیوں کے لیے آیا. ابراہیم علیہ السلام کی گھر والیوں کے لیے آیا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی گھر والیوں کے لیے فرمایا، زوجہ کے لیے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ اہل البیت انہ حکیم مجید. تمام مفسرین کہتے ہیں یہاں آل بیت حضور حضرت ابراہیم کی گھر والی کے لیے آیا ہے. قرآن میں ایک اور جگہ وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی بیوی نے اٹھایا، رب کہتا ہے ہم نے ان پہ سب کے دودھ حرام کر دیے. ان کی بہن نے کہا میں تمہیں ایک اہل بیت بتاتی ہوں جو اس کو دودھ پلائے گی. یہاں اہل بیت بولا گیا عمران کی بیوی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے. موسیٰ علیہ السلام گھر والی کو لے کے جا رہے ہیں، راستے میں درد شروع ہو گیا. قرآن کہتا ہے اذ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا. موسیٰ نے اپنے اہل بیت سے کہا ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، میں تمہارے لیے آگ لاتا ہوں. تو قرآن نے جہاں بھی اہل بیت کا لفظ بولا نبی کی گھر والیوں کے لیے. لیکن اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ میرا باقی خاندان بھی اس فضیلت میں شامل ہو جائے. اس لیے جب یہ آیت اتری تو حضور نے ایک چادر پھیلائی، چادر پھیلا کر فرمایا علی تم بھی آ جاؤ، فاطمہ تم بھی آ جاؤ، حسن و حسین کو بھی بلا لو، حسن و حسین بھی آ جائیں. یہ چادر ان کے اوپر کر کے ان کو چادر کے نیچے کر کے فرما دیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ بھی میرے آل بیت ہیں، پروردگار یہ بھی میرے آل بیت ہیں. فَاذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، ان سے گندگی دور کر دے، ان کو بھی پاک کر دے. تو سنو شجاع آباد والو، نبی کی گھر والیاں تو لغت کے اعتبار سے آل بیت ہیں، قرآن کے اعتبار سے آل بیت ہے. تو سا گھر والی کے کو آدھے ہوئے بولو، گھر والی کس کو کہتے ہیں؟ بیوی کو کہتے ہیں نا. آل بیت کا معنی گھر والی. لغت کے اعتبار سے بھی نبی کی گھر والیاں آل بیت، قرآن کے اعتبار سے بھی نبی کی گھر والیاں آل بیت. اور اللہ کے حبیب نے اہل بیت میں حضرت علی کو بھی شامل فرما دیا، حسن و حسین کو بھی شامل فرما دیا. 3 بیٹیاں وصال فرما چکی تھیں، ایک بیٹی زندہ تھی. جب یہ آیت اتری
تو حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی اہل بیت میں شامل فرما دیا۔ اب میرا موقف یہ ہے کہ نبی کی گھر والیاں بھی اہل بیت ہیں، نبی کی اولاد بھی اہل بیت ہے، حضرت علی بھی اہل بیت ہے، سیدہ فاطمہ بھی اہل بیت ہے، حسن و حسین بھی اہل بیت ہے۔ یہ سارے ہمارے آنکھوں کا نور ہے، یہ آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے۔ تم میں کیا تکلیف ہے؟ کسی کو اہل بیت سے نکالتے ہو، کسی کو داخل کرتے ہو۔ جن کو اللہ نے اہل بیت کہا کوئی ان کو نکال نہیں سکتا، اور جن کو اللہ کے نبی نے اہل بیت کہا ان کو بھی کوئی نکال نہیں سکتا۔ ذکر کیے امام شافعی عاشق اہل بیت تھے، امام مالک کے ساتھ عباسی خلیفے نے ظلم کیا، فرمایا اس لیے معاف کر رہا ہوں نبی کے خاندان کا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد میں مناقب اہل بیت کا بہت بڑا باب قائم کیا۔ اور اہل بیت سے ان محدثین کا کیا احترام تھا۔ نیشا پور میں ایک بار امام علی رضا بن موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے نیشا پور میں۔ نیشا پور اس وقت علم کا بڑا مرکز تھا، بڑے بڑے محدثین یہاں موجود تھے۔ محدثین جمع ہو گئے جن میں امام ابو زرعہ رحمت اللہ تعالی علیہ امام بخاری کے ہم عصر ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں۔ اسی طرح محمد ابن مسلم توسی جیسے محدثین، انہوں نے منت کی حضرت اپنی سند سے ہمیں ایک حدیث تو سنا دو تاکہ ہماری بھی سند اہل بیت کے ساتھ جڑ جائے، متصل ہو جائے، اتصال سند ہو جائے اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ جب اتنے بڑے محدثین نے فرمائش کی اہل بیت کے اس امام سے، کن سے؟ امام علی رضا بن موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ، خچر پہ سوار تھے، اوپر سایہ کیا گیا تھا۔ غلام سے کہا یہ سایہ ہٹا دو، اپنا دیدار کروایا۔ 20,000 علماء اور محدثین موجود تھے، انہوں نے نبی کے اس فرزند کے چہرے کو دیکھا تو چیخیں نکل گئیں، سسکیاں بند گئیں۔ نبی کے بیٹے کی زیارت کر کے سارے کے سارے رونے لگے۔ اور پھر امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا بن موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کے بیٹے امام علی رضا نے حدیث سنائی اپنی سند کے ساتھ۔ ہمارے بزرگوں نے یہ سند بھی لکھی ہے، مولانا سرفراز خان صفتر رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات میں بھی ہے۔ وہ سند اور حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ محدثین اس حدیث کی سننے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ حدیث سنائی، حدثنی ابی سیدنا الامام موسیٰ الکاظم عن ابیہ سیدنا الامام جعفر الصادق عن ابیہ سیدنا الامام محمد الباقر عن ابیہ سیدنا الامام علی زین العابدین عن ابیہ سیدنا الامام حسین ابن حسین ابی عبد اللہ حسین ریحانت الرسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم عن ابیہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنی جبرائیل قال قال رب العزت ذو الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ حسنی من لا الہ الا اللہ حسنی من قالها دخل حسنی ومن دخل حسنی امن عذابی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 20,000 محدثین نے آل بیت کے اس فرزند سے یہ حدیث لکھی۔ فرمایا مجھے حدیث بیان کی میرے ابا امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ نے، اور امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی میرے ابا امام جعفر صادق نے، اور امام جعفر فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی میرے ابا امام محمد باقر نے، اور امام محمد باقر کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی میرے ابا امام علی
وقد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها